کہ مرنے کے بعد اجسام کے رکھے جانے کی جگہ، یعنی وہ یہ بھی جاننے والا ہے کہ کس کی قبر کہاں بننی ہے، یا زمین کے کس حصے پر اس کی قبر کو بنایا جائے گا۔ اب صاف صاف مطلب واضح ہو گیا کہ وہ ہمارا رب یا وہ ذات تو ایسی ذات ہے جو اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کو رزق پہنچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، باہم رزق پہنچا رہی ہے وہ ذات، لیکن یہ رزق پہنچانا میرے رب کے ذمہ کرم پر واجب نہیں ہے، بلکہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، وہ ہمیں روزی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی واجب چیز نہیں ہے، بلکہ اگر اس قوم مسلم کے حال کو دیکھا جائے، اس قوم مسلم کا حال تو یہ ہے کہ یہ تو روزی کے لائق بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو ہے رب کی جو ہے عبادات کو فراموش کر دیا ہے، اور یہ قوم مسلم کو جو ہے اس تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، ایسی تباہی کے دہانے پر آ گئی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس کی حقدار نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم پر ایسا فضل کرنے والا ہے، اگر جو اس کی عبادت بندہ کرتا ہے یا نہیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایسا رزق پہنچانے والا ہے کہ ہر ایک بندے کو جو ہے اپنا رزق پہنچاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ اگر وہ جو ہے کسی چیز کو اگر اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے تو اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے، وہ ہمیں جو رزق دے رہا ہے تو وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ اسی تعلق سے الشیخ الامام احمد بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کی، اپنے گھر میں سفاف کیا، تمام صحابہ کرام کو دعوت ولیمہ پیش کی ہے، صحابہ کرام نے دعوت ولیمہ کو قبول کیا ہے۔ جس دن میرے آقا کا ولیمہ تھا، تمام صحابہ کرام میرے آقا کی روز آپ کے آستانے پر، آپ کے گھر پر جو ہے تشریف فرما ہوئے۔ آدھا کھانا بن گیا تھا، ابھی تھوڑی مقدار میں کھانا بنا تھا، آٹا نہ ہونے کی بنیاد پر صرف اور صرف مائع چیزوں پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ وہ صحابہ کرام تھے جن کی دعوت ولیمہ تھی، ولیمے کا کھانا کھانے گئے تھے، لیکن آٹا نہیں تھا، کوئی شور شرابہ نہیں کیا تھا صحابہ کرام نے۔ لیکن آج کا یہ انسان ہوتا تو اگر کسی کے ولیمے میں یہ دعوت میں کوئی کمی آ جائے تو اس کی عزت کی دھجیوار رکھ دیا کرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام تھے، آٹا نہیں ہے کم پڑ گیا تو صرف شوربے پر سالے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، سالن پر اتفاق کیا صحابہ کرام نے۔ میرے آقا جب نماز میں مشغول ہو رہے ہیں، اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، صحابہ کرام باتوں میں مشغول ہوئے، میرے آقا نماز سے فارغ ہوئے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کون سے موضوع پر تم بحث کر رہے تھے؟ تمہارا موضوع سخن کیا تھا؟ کس تعلق سے تم گفتگو کر رہے تھے؟ تو تمام صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے میرے آقا، ہمارا موضوع بحث رزق تھا کہ وہ ہمارا رب ہے، کیسے باہم آسانی، یعنی آسانی کے ساتھ ہم کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ جب میرے آقا نے اس بات کو فرمایا، میرے صحابہ تم رزق کے موضوع پر بحث کر رہے تھے، کیا تمہیں میں بات نہ بتا دوں جو طائر سدرہ جبرائیل امین کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہے؟ تو تمام صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، اے میرے آقا وہ بات ہمیں ضرور بتائیے جو جبرائیل امین کے ذریعے آپ تک وہ بات پہنچی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ سنو، جبرائیل امین ایک کے میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اے میرے آقا، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر نماز پڑھ رہے ہیں، اب
دیکھا ہے ایک چیونٹی ہے اور اس کے منہ میں ایک سبز رنگ کا پتا بھی ہے۔ اللہ اکبر، جبرائیل امین کا بیان ہے کہ وہ چیونٹی جو ہے وہ دریا کی ارد گرد جو ہے ریتتی ہوئی نظر آئی ہے، رینتے رینتے جو ہے وہ دریا کے کنارے پر پہنچ گئی ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ دریا کے کنارے پہنچی ہے تو اس نے آواز لگائی ہے، جب آواز لگائی تھی تو اسی دریا میں ایک رہنے والا ایک میڈک جو ہے پانی کی سطح پر ظاہر ہوا ہے۔ وہ چونٹی اس میڈک کی پوچھ پر، اس میڈک کی پشت پر جو ہے سوار ہو کر جو ہے سوار ہو گئی ہے، میڈک ہوتا سر ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان ہے، پھر وہ چونٹی جو ہے پانی کے سطح پر ظاہر ہوئی ہے، دریا کے کنارے آ گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے جو ہے معاملہ دریافت کرنا چاہا تھا، آخر کار اس راز میں کیا حکمت ہے، آخر وجہ کیا ہے، کون وہ میڈک تھا جو جس کی پشت پر تم سوار ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اس چونٹی سے جو ہے معاملے کی آگاہی چاہیے ہے تو اس چونٹی نے جواب دیا تھا، اے اللہ کے پیغمبر اے سلیمان علیہ السلام، اسی سمندر کی تہ میں جو ہے رب کائنات نے ایک چٹان کو پیدا کیا ہے اور اسی چٹان نے کیڑے کو بھی پیدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیڑا جو ہے اسی چٹان میں رہا کرتا ہے، رب کائنات میں جو ہے میری ڈیوٹی لگاتی ہے، ہر روز کو مرتبہ جاتی ہوں، اس کو رزق دے کر آتی ہوں، جو رب کائنات نے اس کی تقدیر میں جو بھی رزق مہیا کر دیا ہے وہ رزق اس تک پہنچا کر آتی ہوں۔ اللہ اکبر، جب میں اس تہ میں جاتی ہوں، اس تہ میں جاتی ہوں تو فوراً جو ہے وہ چٹان پھٹ جاتی ہے اور وہ کیڑا باہر نکل آتا ہے اور اس کو روزی جو اس کی روزی ہے وہ دور کیا کرتی ہوں۔ اور رب کائنات نے اسی سمندر میں جو ہے ایک فرشتے کی شکل میں ایک میڈک کو بنا دیا ہے، وہ میڈک کو جب میں آواز لگاتی ہوں اپنی پشت پر مجھے سوار کر لیا کرتا ہے اور مجھے اس تہ پر لے جاتا ہے، فوراً چٹان پھٹ جاتی ہے، وہ کیڑا اپنا رزق حاصل کر لیتا ہے اور جب وہ شکم سیر ہو جاتا ہے، جب اپنی روزی کو پا لیتا ہے تو ان الفاظ میں جو ہے وہ رب کائنات کا شکریہ ادا کرتا ہے، ارے ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے جو ہے اس سمندر کی تہ میں، اس سمندر کی گہرائی میں جو ہے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ مجھے رزق دینا نہیں بھولا ہے، اور اس پانی کی سطح میں بھی جو ہے، اس پانی کی جو ہے گہرائیوں میں بھی جو ہے وہ مجھے رزق دے رہا ہے۔ اس چونٹی نے، اس کیڑے نے جو ہے اپنی زبان سے جو ہے یہ بھی کہا تھا، اس امت محمدیہ کا کیا حال ہے جس نے جو ہے اپنے رب کائنات کے توکل کو جو ہے بالکل فراموش کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک چیونٹی ہے، ایک کیڑا ہے جس پر اللہ رب العزت کے رزق پر اسے توکل ہے، بھروسہ ہے، اور وہ ہمارا رب ہے کہ اس نے وعدہ کر لیا ہے اپنے بندوں کو یا جاندار چیزوں کو جو ہے رزق پہنچانے کا، تو وہ ہمارا رب ہے، ہر ایک بندے کو، ہر ایک جاندار کو رزق عطا فرماتا ہوا بھی نظر آتا ہے، ہر ایک کو رزق پہنچا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے روایت میں بیان کیا ہے کہ امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس بات کو جاننا چاہا تھا، اس حقیقت سے وہ بھی آگاہ ہونا چاہتے تھے کیا سرکار رب کائنات کیسی رزق عطا فرماتا ہے، تو وہ ایک خوشی کی جانب نکل گئے، خوشی کی جانب نکلے، ایک پہاڑ نظر آیا، اس پہاڑ کی غار میں وہ داخل ہو رہے تھے اور کہنے لگے دیکھتا ہوں میرا رب وہ کیسے مجھے رزق عطا فرمائے گا جبکہ میں پہاڑ کی غار میں موجود ہوں۔ تو کیا دیکھا ہے کہ ایک قافلہ اسی راستے سے گزر رہا تھا، اچانک سے راستہ کھل گیا، اسی پہاڑ کی غار میں وہ داخل ہو گیا۔ تو کیا دیکھا ہے امام ظاہری، اسی غار کے اندر لٹے ہوئے ہیں، آواز لگائی، کس نے آواز لگائی؟ قافلے والوں نے آواز لگائی، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا ہے، کوئی کلام نہیں کیا۔ تمام قافلے والے سوچنے لگے ہو سکتا ہے سردی کا موسم ہے، موسم سرما ہے،
ہاتھ پیر شل پڑ گئے ہو، ان کے بدن میں اتنی طاقت و قوت نہ ہو تو تکلم کرنے پر قادر ہو، اللہ اکبر، آپ کا انتظام کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔